ذرا رک جائیے، صرف ایک لمحے کے لیے۔ یہ سانس جو آپ اس وقت لے رہے ہیں، یہ شاید آپ کی آخری سانس بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کو معلوم نہیں کہ اگلا لمحہ آپ کا ہوگا یا نہیں۔ نہ کوئی وارننگ آئے گی، نہ کوئی اطلاع، نہ کوئی الٹی گنتی۔ ایک دن اچانک سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آپ کی آواز، آپ کا نام، آپ کے خواب، آپ کے منصوبے، سب کچھ۔ صرف ایک چیز باقی رہے گی اور وہ ہے آپ کا عمل۔ یہ کوئی خوف پھیلانے والی بات نہیں، یہ ایک حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت جسے ہم جانتے بھی ہیں اور روزمرہ کی زندگی میں بھول بھی جاتے ہیں۔ اگر یہ جملے آپ کے دل کو چھو رہے ہیں، اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ باتیں کسی اندرونی خاموش آواز کی طرح آپ سے بات کر رہی ہیں، تو اس ویڈیو کو غور سے آخر تک دیکھیے۔ اسے صرف ایک ویڈیو نہ سمجھیے، بلکہ ایک یاد دہانی سمجھیے۔ اور اگر دل اجازت دے تو اسے آگے بھی ضرور پہنچائیے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ پیغام کسی اور کے لیے زندگی بدلنے والا ثابت ہو جائے۔ اسلام میں موت سب سے طاقتور سبق ہے۔ قرآن، حدیث اور اسلامی تاریخ ہمیں بار بار یہ یاد دلاتی ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح الفاظ میں فرماتا ہے کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ کوئی امکان نہیں، یہ کوئی شرط نہیں، یہ ایک طے شدہ فیصلہ ہے۔ اسلام میں موت اختتام نہیں، بلکہ ایک آغاز ہے، اصل زندگی کی شروعات۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کو یاد کرنے کو دل کی اصلاح اور نفس کی بیداری کا ذریعہ قرار دیتے تھے۔ جب ہم اسلامی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ موت کی یاد انبیاء اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی کا مرکزی حصہ تھی۔ وہ اسے نظر انداز نہیں کرتے تھے، بلکہ اسے اپنی زندگی کو درست کرنے کا پیمانہ بناتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے اعمال میں اخلاص تھا، ان کی نیتوں میں صفائی تھی، اور ان کی زندگی مقصد سے خالی نہیں تھی۔ آج ہم جس بے مقصد مصروفیت کا شکار ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے موت کو اپنی سوچ کے کنارے پر دھکیل دیا ہے۔ قرآن ہمیں جھنجھوڑ کر بتاتا ہے کہ تم جہاں بھی ہو، موت تمہیں پا لے گی۔ چاہے تم بلند عمارتوں میں رہو، چاہے تم مضبوط قلعوں میں چھپ جاؤ، طاقت، دولت اور اختیار کسی کو نہیں بچا سکتے۔ یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، اصل گھر نہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم جب یہ آیات سنتے تھے تو ان کے دل کانپ جاتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگلا قدم یا تو جنت کی طرف ہوگا یا حساب کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر قبرستان تشریف لے جاتے، خاموشی سے قبروں کو دیکھتے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب جایا کرو، کیونکہ یہ تمہیں آخرت یاد دلاتی ہیں۔ قبریں بوہتی نہیں، مگر بہت کچھ کہہ جاتی ہیں۔ وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ یہاں لیٹنے والا بھی کبھی ہماری طرح ہنستا تھا، باتیں کرتا تھا، منصوبے بناتا تھا، پھر ایک دن خاموش ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا طرز زندگی ہمیں ایک اور گہرا سبق دیتا ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں مدینہ کی گلیوں میں اکیلے نکلتے، کبھی روتے اور کبھی خود سے سوال کرتے کہ اے عمر، اگر آج موت آ جائے تو کیا جواب دے گا؟ یہ وہ شخص تھا جس کے دور میں عدل کی مثالیں قائم ہونیں، مگر اس کے دل میں موت کا احساس کبھی کم نہیں ہوا۔ یہ خوف نہیں تھا، یہ شعور تھا، یہ جواب دہی کا احساس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی سختی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ موت کی تکلیف ایسی ہے جیسے کانٹوں والی شاخ کو گیلا کپڑا میں گھسا دیا جائے اور پھر کھینچ لیا جائے۔ یہ لمحہ ہر انسان کے لیے آتا ہے، نیک کے لیے بھی اور گناہگار کے لیے بھی۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ کون اس لمحے کے لیے تیار تھا اور کون نہیں تھا۔ یہی فرق اصل کامیابی اور اصل ناکامی کا فیصلہ کرتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگیوں پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ لمبی امیدیں نہیں رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور اگر صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو۔ وہ ہر دن کو آخری دن سمجھ کر جیتے تھے، اسی لیے ان کے اعمال بھاری تھے، ان کے الفاظ سچے تھے، اور ان کی زندگی با مقصد تھی۔ ان کے نزدیک وقت ضائع کرنا سب سے بڑا نقصان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ایک مسافر کے سائے کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کیا، پھر اٹھ گئے اور فرمایا کہ میرا اور دنیا کا یہی تعلق ہے۔ یہ دنیا ہمیں اتنا مصروف کر دیتی ہے کہ ہم اصل ملاقات کو بھول جاتے ہیں، اس ملاقات کو جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب ذرا اس لمحے کا تصور کیجئے جب سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا۔ آپ اکیلے ہوں گے، نہ دوست، نہ خاندان، نہ مال، نہ شہرت۔
قبر کی خاموشی ہوگی اور سوال ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں: خاندان، مال اور عمل، مگر واپس 2 چیزیں لوٹ آتی ہیں اور صرف عمل ساتھ رہ جاتا ہے۔ یہی اصل حقیقت ہے۔ وہ نماز جو ہم نے ٹال دی، وہ سچ جو ہم نے نہ بولا، وہ توبہ جو ہم نے کل پر چھوڑ دی، اس دن کل نہیں ہوگا، اس دن صرف آج کا حساب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ہمیں موت کو یاد رکھنے کا حکم دیتا ہے، تاکہ ہم زندگی کو ضائع نہ کریں بلکہ اسے سنواریں۔ موت ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں آئی، موت ہمیں جگانے کے لیے آئی ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ زندگی قیمتی ہے، وقت قیمتی ہے، اور ہر لمحہ لوٹ کر نہیں آتا۔ اگر آج دل زندہ ہے تو لوٹ آئیے، اگر آج سانس چل رہی ہے تو توبہ کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ یہ پیغام خوف کا نہیں، امید کا پیغام ہے۔ یہ دعوت ہے اپنے رب کی طرف، اپنی اصلاح کی طرف، اور اس دن کی تیاری کی طرف جس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہیں تو انہیں اپنے دل تک محدود نہ رکھیے، اسے آگے پہنچائیے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہی یاد دہانی کسی اور کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔